ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابقہ صدر ہیں راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور ان سے جانیں گے کہ یہ فواد چودھری کے جو آج کل ان کے ساتھ یہ تضییق امیز رویہ حکومت کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، اور یہ مہنگائی کا جو سیلاب ہے جو لوگوں کو بہایا جا رہا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا خیالات ہیں۔ شکریہ فہیم صاحب، آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل آج کے جو موجودہ عصر حاضر میں جو لوگ فیس کر رہے ہیں مہنگائی، اور جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور جو ہمارے میڈیا کے پرسنز اور ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈرز جس فسطاطیت کا شکار ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، خاص طور پہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جب سے آئی ہے اور انٹرم سیٹ اپ جب سے آیا ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو عرش شریف کے ساتھ ہوا، ہر اس آواز کو کچلا جا رہا ہے جو کہ ان کے بارے میں بتاتی یا ان کے پول کھولتی ہے۔ اسی طرح اعظم سواتی صاحب کے ساتھ، شہباز گل صاحب کے ساتھ، اور اب فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو کیا، لیکن اس ساری چیزوں کا ان کا جھوٹ ہونے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آج جب جج صاحب نے فواد چودھری صاحب کی بیل لی تو ان کے دو ہی پوائنٹس تھے کہ آپ بتائیے کہ اس جو کچھ متن ایف آئی آر کا لکھا ہوا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یا اس پہ کیا ری ایکشن ہوا، یا کیا ایکٹ آف آن ہوا جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی کارروائی کی ہے جس سے آپ یہ سمجھیں کہ ملک میں فساد پیدا ہوگا یا وہ بغاوت کا عنصر کہیں ہو۔ اس لیے جج صاحب نے دوسری سائڈ سے آرگومنٹ سنے ہی نہیں، بلکہ صرف پروسیکیوشن کے آرگومنٹ سن کے انہوں نے بیل گرانٹ کر دی، اور یہ میلا فائڈیز ساری ان کی ظاہر ہوتی ہے اس گورنمنٹ کی، جس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کو سوائے عوام کے باقی ہر چیز کا اپنا خیال ہے۔ عوام آج جس پریشانی میں دو چار ہے، پیٹرول کی وجہ سے ڈالر آج جب انہوں نے چھوڑا ہے تو کہاں پہنچ گیا ہے، روٹی آج 25 روپے کی مل رہی ہے، تو جب 6 روپے کا پیٹرول مہنگا ہوا تو ان کے منسٹرز یہ بیان دیتے تھے کہ جناب عمران خان سے دہائی دیتے ہیں غریب، آج غریب کدھر گئے؟ ان کو غریبوں کی نہیں، ان کو صرف اپنی پرواہ ہے، اور وہ ان کے ہر عمل ہر ایکٹ سے ثابت ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف NRO2 لینے کے لیے آئے تھے، اور وہ لینے کے بعد ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، نہ پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق ہے۔ ہارون ارشاد جنجوا صاحب، ان سے جانیں گے کہ آج کل جو ایک تو مہنگائی کا عالم ہے، دوسرا جو سیاسی رسا کشی چل رہی ہے، اور قانون کی جو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اس کے بارے میں ILF کیا اقدام کرنے جا رہی ہے، اور آپ کا ایسا کون سا اقدام پائپ لائن میں ہے جو آنے والے چند دنوں میں آپ اس سلسلے میں کرنے جا رہے ہیں؟ شکریہ فہیم صاحب، آپ نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا ہے۔ آپ نے جو پوائنٹس جن کی طرف اشارہ کیا اس میں سب سے پہلے میں قانون کی بات کروں گا۔ پاکستان میں کو بنے 75 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی کو الفاظ میں تو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نام کو نہیں ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن کرنے والے آج تک نہیں پکڑے جا سکے، اور جب کبھی ایسا قانون بنایا بھی گیا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ اور اب حالیہ صورتحال میں دیکھ لیں نیب کے قوانین کو کس طریقے سے تبدیل کیا گیا ہے، کرپٹ لوگوں نے اپنے ہی مقدمات کو میں سے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے قانون میں کس طریقے سے نیب کے قانون میں تبدیلی کی، اور اب عدالتوں سے اور نیب سے اور FIA وغیرہ سے اپنی تفتیش کروا کے اپنے آپ کو بے گناہ کرا رہے ہیں، اور نیب کی عدالتوں سے بری کروا رہے ہیں۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی آج تک نہیں ہو سکی۔ طاقتور کے پاس طاقت ہے، اور وہ اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قانون کو اپنی لونڈی بنا کے رکھتا ہے۔ غریب آدمی اگر ایک سائیکل کیس کے چوری کے مقدمے میں بھی پھنس جاتا ہے تو اس کی مہینوں تو ضمانت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس صورتحال میں قانون کی تو بہت ابتر صورتحال ہے پاکستان میں، بہت ضروری ہے
کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی لائی جائے، اور اس یوں سمجھیے کہ کبھی بھی کوئی ملک قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف ILF کے آرگنائزر اور ان کے رہنما، ان کی آپ نے قانونی مشاورت پہ ہم نے سوالات کیے، اور انہوں نے بتایا کہ امیر غریب کا فرق اگر ختم کرنا ہے تو قانون کی حکمرانی کو رائج کرنا بہت ہی ضروری ہے، جس کے سلسلے میں انہوں نے اقدامات اٹھا رکھے ہیں، اور وہ ہر گلی گلی شہر شہر جا کر اس کے سیمینار اور اس سلسلے میں مختلف فورمز پہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین عابد کیانی کے ساتھ میاں فہیم عزیز، AFB نیوز، راولپنڈی۔